بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک نظر. آج ہے 6 جولائی اور دن ہے اتوار کا. چھٹی کا دن ہے لیکن خبریں بدستور موجود ہیں. پاکستان کی سیاست گرم ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید آپ کو تیزی ملے گی پاکستان کی پالیٹکس میں، سیاسی سرگرمیوں میں. اور اگست، سپٹمبر اور اکتوبر یہ 3 مہینے کافی دھواں دھار قسم کے ہوں گے. محرم الحرام کی وجہ سے کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز رک گئی تھیں اور آج 10 محرم ہے اور محرم کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوگا تو اس میں تیزی آ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جعلی نظام سنبھالا نہیں جا رہا اور جعلی نظام جنہوں نے قائم کیا وہ بھی مصیبت میں ہیں اور جن کے لیے قائم کیا وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں اور جنہوں نے فارم 47 دیا وہ بھی اس وقت سر پیٹ رہے ہیں اور جنہوں نے فارم 47 وصول کیا وہ بھی سر پیٹ رہے ہیں. اور اب معاملہ یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کمبل سے، اس انداز سے جان چھڑوائی جائے کہ اس کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اسے مستقبل میں، اور وہ اپنے تحفظ کے لیے، اپنی چمڑی دمڑی بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کیونکہ جب اقتدار اور اختیار اور عہدہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو تب پاکستان کا جو سسٹم ہے، پاکستان کے عوام ہیں، پاکستان کے جو بڑے بڑے تگڑے لوگ ہیں، وہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، وہ کسی کو سہارا نہیں دیتے بلکہ وہ اس سے دور بھاگتے ہیں. یہ ماضی میں بھی ہو چکا اور آئندہ بھی ہوگا. اس لیے جناب صورتحال یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا کیس، مخصوص نشستیں دے تو دیں اور غیر آئینی بینچ نے حوالے تو کر دیں. مسلم لیگ نواز کو سادہ اکثریت دلانا مقصود تھی، وہ دلوا دی اور مجموعی طور پر 2/3 اکثریت چاہیے تھی اس جعلی نظام کو اور جعلی حکمرانوں کو، وہ بھی دے دی. لیکن بات ہضم نہیں ہو رہی. اس کی ریزن ہے کہ حکمراں اتحاد جو ہے وہ چون چون کا مربع ہے اور اس میں بے شمار پولیٹیکل پارٹیز ہیں. کسی کے پاس 1 سیٹ ہے، کسی کو 2 سیٹیں دی گئیں، کسی کو 3 فارم 47 دیے گئے، کسی کو 4 دیے گئے. جس کا داؤ لگا اس نے فارم 47 تقسیم کر دیے گئے. اور اب تو محمد زبیر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیت چکی تھیں اور ان کے ریٹرننگ افسر جو تھے اس حلقے کے، ان کو باقاعدہ طور پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ جعلی فارم 47 حوالے کریں، نواز شریف صاحب کی وکٹری کا اعلان کریں. جب انہوں نے انکار کیا تو اس کی پٹائی کی گئی اور اس کے بعد اسی رات نیا ریٹرننگ افسر آیا اور اس نے نواز شریف صاحب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، فارم 47 جاری کیا. تو یہ صورتحال آہستہ آہستہ جیسے آئیں گے. اب مخصوص نشستوں کے حوالے سے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا میں ایک تو پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں کے امیدواروں کو حلف اٹھانے سے روک دیا ان تمام ارکان کو، اور اسپیکر کو اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ہدایت کی ہے کہ اس پہ ابھی تک کوئی کارروائی نہ کریں. نمبر 1. نمبر 2، عوامی نیشنل پارٹی نے بھی پشاور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں کے معاملے کو چیلنج کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں زیادہ بنتی ہیں، آپ نے سیٹیں تقسیم نہیں کی درست. دوسری جانب پرویز خٹک صاحب، وہ بھی حکمراں اتحاد میں شامل ہیں، انہوں نے بھی اس کو چیلنج کر دیا ہے. پرویز خٹک صاحب شہباز شریف صاحب کے مشیر ہیں اس وقت اور ان کی جماعت کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز. انہوں نے بھی چیلنج کر دیا پشاور ہائی کورٹ میں. اور پھر اور تو اور مسلم لیگ نواز نے بھی چیلنج کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، یہ پیٹیشن فائل کر دی ہے اور کہا ہے کہ جناب یہ تقسیم صحیح نہیں ہوئی. یعنی جو چوری اور ڈکیتی کا مال ہے اس کی تقسیم بھی وہ کہتے ہیں صحیح نہیں ہوئی، اور بے شک حرام مال ہے لیکن تقسیم پوری ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جمعیت علماء اسلام، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ پارلیمان بھی حرام ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ پارلیمان چور ہے، الیکشن صحیح نہیں ہوا، الیکشن چوری کیا گیا، دھاندلی کی گئی. لیکن جب یہ مخصوص نشستوں کی باری آئی تو اب وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اور یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ تو جو فیصلہ بھی ہوگا ہم مانیں گے اور ہم سیٹیں لینے سے انکار نہیں کریں گے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بوٹی حلال اور شوربہ
حرام جو ہے وہی بات ہو رہی ہے کہ سیٹیں حلال ہیں لیکن پارلیمان حرام ہے، پارلیمان الیکشن چور ہے، دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس پہ سب راضی ہیں کہ جناب حصہ بقدر جثہ بلکہ زیادہ دیا جائے۔ تو ایک تو یہ بات اس وقت چل رہی ہے۔ دوسرا 26ویں غیر آئینی ترمیم کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کی ہی یہ سارے کا سارا جعلی نظام جو ہے وہ 8 فروری 2024 سے اور اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے سے شروع ہوتا ہے جب بلے کا نشان چھین کر پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد پھر 8 فروری اور پھر 26ویں غیر آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی اسی ناجائز پارلیمان کی۔ لہذا 26ویں غیر آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ بھی پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے اس بارے میں نوٹس بھی ایشو کر دیے ہیں فریقین کو، اور جواب مانگا ہے 26ویں غیر آئینی ترمیم کے متعلق، کیونکہ پچھلی جو ہوئی تھی ہیئرنگ اس میں بہت دلچسپ صورتحال تھی۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی اور جسٹس خورشید اقبال نے کی تھی، اور 26ویں آئینی ترمیم پر درخواستوں کی سماعت وہ کہتے ہیں جس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا اس لیے آپ یہ نہ سنیں۔ اٹارنی جنرل پاکستان اور چاروں ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس ہو چکا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں ہے اور اس میں نوٹس بھی ہو چکا ہے، اس لیے آپ اس کو نہ سنیں۔ تو سپریم کورٹ نے تمام کیسز کو ایک ساتھ سننے کی ہدایت کی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے لیے فل بینچ تشکیل دینے کا حکم دیا ہے، اور 26ویں غیر آئینی ترمیم میں کئی بنیادی حقوق کے مسائل ہیں، اور اس لیے انہوں نے جسٹس ارشد علی صاحب نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ میں یہ کیس زیر سماعت ہے اور کوئی بھی معاملہ پہلے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے۔ یہ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ہماری پیٹیشن جو ہے وہ بھی بالکل جائز ہے، اور پہلے پشاور ہائی کورٹ میں کسی بھی ہائی کورٹ میں ہم رجوع کر سکتے تھے، اس لیے جو سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے وہ ہم پہ افیکٹ نہیں ہوتا، وہ جب نہ ہی انہوں نے اسٹے دیا ہوا ہے نہ ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے، لہٰذا ہمارا کیس سنا جائے۔ اور اس کے بعد پھر یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس سے متعلق سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی۔ تو یہ ابھی کٹا کھلنا باقی ہے، کیونکہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ معاملہ وہیں کا وہیں رہے گا، اور یہ حالاتوں کیونکہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہی یہ ساری کی ساری عدلیہ توڑی گئی، غیر آئینی بینچ تشکیل دیے گئے، سرکاری جج بھرتی کیے گئے، وہ سب کچھ۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اب آگے آتے ہیں، اگلا جو ہے بڑی خبر وہ ہے عمران خان صاحب سے NRO مانگا جا رہا ہے، اور NRO اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی مانگ رہی ہے، ملٹری لیڈرشپ کہنا چاہیے بلکہ، وہ بھی استقدام میں ہے، اور دوسرا مسلم لیگ نواز سب سے بڑھ کر، اور نواز شریف صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، اور یا پھر رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھی شریف فیملی وہ بھی NRO مانگ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اندازہ ہے، بہت اچھی طرح انہیں اندازہ ہے کہ یہ معاملات، یہ نظام جو ہے اس میں زمین بوس ہونا ہے اور اس نے جانا ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ چلا جائے، اور عمران خان صاحب کیونکہ جب بھی الیکشن ہوں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے پاکستان تحریک انصاف نے واپس آنا ہے، اور عمران خان نے واپس اقتدار کے ایوانوں میں پہنچنا ہے، کیونکہ اس وقت بھی جو مقبولیت کا عالم ہے وہ 80 سے 88% ہے، اور ووٹ بینک میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی، عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں آ رہی، اور ہر سال 1 کروڑ ووٹر کا اضافہ ہو رہا ہے، ایک سال میں 1 کروڑ ووٹر، اور وہ بھی نوجوان ووٹر، ظاہر ہے جو 18 سال کی عمر سے آگے نکلتے ہیں وہ فی الفور اپنا ووٹ بنواتا ہے، تو 1 کروڑ ووٹر کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ جتنا بھی کر لیں، جتنی بھی ڈیلے کر لیں، اس ڈیلے کا فائدہ الٹیمیٹلی عمران خان کو ہونا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب عمران خان صاحب سے معافی تلافی کی بات کی جا رہی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ شدید تنہائی جو عمران خان صاحب کے متعلق قید تنہائی ہے، یہ مریم نواز کی ہدایت پر مسلط کی جا رہی ہے، نہ کہ اڈیالہ جیل پہ قابض کرنل کے حکم پر۔ جیل پنجاب میں ہے،
اور جہاں 17 نشستوں والی نون لیگ کی حکومت اس قدر خوفزدہ ہے کہ اس نے عمران خان تک ہر رسائی روک رکھی ہے، وہ کسی بھی قسم کی معلومات کو اندر جانے اور باہر آنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ تو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ اور دوسری جانب ایک خبر دی ہے عامر ڈوگر صاحب نے، انہوں نے کہا جی اڈیالہ جیل میں کچھ لوگوں کی عمران خان سے زبردستی ملاقاتیں کرائی جاتی ہیں اور ان سے ملنے کے لیے بیرون ملک سے ایک وفد بھی آیا جس میں لوگ ایسے تھے جن سے خان نے ملنے سے انکار کر دیا اور وہ ملاقات سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور خبر دی ہے، وہ ہے جنید اکبر صاحب نے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے بات کیے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اور مریم نواز نے بھی علی امین گنڈا پور کی عمران سے ملاقات کرانے کی کوشش کی لیکن ان کی بھی بات نہیں مانی گئی۔ یہ جنید اکبر صاحب نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات کرانے کی کوشش کی لیکن جیل حکام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ خود بہت بڑی خبر ہے۔ دوسری جانب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت بے چین ہیں ملاقات کرنے کے لیے، اور اس ملاقات کا مقصد بھی عمران خان صاحب سے یہی تھا کہ ان سے ملاقات کر کے عمران خان صاحب کو بتایا جائے نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ جناب آپ کو جیل میں ہم نے نہیں ڈالا ہوا، آپ کے خلاف مقدمات ہم نے نہیں درج کروائے، آپ سے انتقام ہم نہیں لے رہے، بلکہ یہ سارے کا سارا معاملہ تو ملٹری لیڈرشپ کر رہی ہے، وہ سب کچھ کر رہی ہے اور ہمارے بس میں نہیں ہے۔ مریم صاحبہ بھی اب اس تغدو میں ہیں کہ وہ بھی چاہتی ہیں، وہ بھی پیغامات بھجوا رہی ہیں عمران خان صاحب کو۔ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو وہ بھی پیغام پہنچوا رہی ہیں فیملی کے ذریعے، ادروائز کیونکہ اپنا ایک سول سیٹ اپ ادھر موجود ہے، جیل سپرنٹ انہی کے انڈر ہے اور وہ کم از کم پیغام تو پہنچوا ہی سکتی ہیں، تو وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ جناب اس میں ہم شامل نہیں ہیں، یہ آپ سے انتقام ہم نہیں لے رہے، یہ لے رہے ہیں جناب فیلڈ مارشل۔ یہ باقاعدہ طور پہ ان کو کہا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نواز والے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، اسد کیسر صاحب کو بھی یہی بتاتے ہیں، عمر ایوب صاحب کو بھی یہی بتاتے ہیں، اور شبلی فراز صاحب کو بھی یہی بتاتے ہیں، اور بیرسٹر گوہر کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ جناب اس میں ہمارا دوش نہیں ہے، عمران خان صاحب کو جا کے بتا دیں، یہ سب کچھ کوئی اور کر رہا ہے۔ دوسری جانب ANP نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ سیٹیں جو ہیں جی وہ نہ لیں۔ حیدر خان ہوتی نے کہا ہے کہ مخصوص نشستیں نہ لی جائیں اور اس سے انکار کر دیا جائے، ایک دو سیٹیں لے کے اپنا منہ کالا کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کل بھی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی تھیں، آج بھی PTI کی ہیں، اور یہ مخصوص نشستیں کا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا وہ بالکل غلط ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب اور نون لیگ اور شریف فیملی نے۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں سادہ اکثریت ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں، اور ہم پیپلز پارٹی مشکل وقت کی ساتھی ہے، اور پیپلز پارٹی نے وزارتیں لینے کی کوئی بات نہیں کی، اور پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے اور رہے گی۔ اس میں جو بات ہے وہ انڈائریکٹلی پیپلز پارٹی کو ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی اوقات میں رہیں، اب آپ ہماری حکومت نہیں گرا سکتے، ہمیں سادہ اکثریت مل چکی ہے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سادہ اکثریت کا یہ مطلب نہیں کہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میسج یہ کنوے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو ڈار صاحب کہ جناب والا اب ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، اب ہمیں آپ بلیک میل نہیں کر سکتے، آپ اسی تنخواہ پہ کام کریں، کرنا ہے تو کریں ورنہ آپ کی مرضی، یہ حقیقت میں بتا رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ انہوں نے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ اس کے سب سے بڑے جنہوں نے فائدہ لیا ہے وہ مسلم لیگ نواز ہی ہے، اور پیپلز پارٹی کو اور باقی ساری جماعتوں کو تو صرف لالی پاپ دیا ہے، بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ وہ آخر میں جو کھانا بچ جاتا ہے برتن میں تو وہ ہمارے ہاں جو بہت ہی بیہودہ قسم کے مالکان ہوتے ہیں وہ ملازمین کو دے دیتے ہیں
کہ یہ برتن صاف کر لیں اور دو روٹیاں پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کھا لیں۔ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور باقی جماعتوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ پہلے مسلم لیگ نواز کے نمبر پورے کر کے اس کو سادہ اکثریت دلوا دی گئی، اور پھر 2/3 اکثریت میں وہ جب چاہیں گے باقیوں کو پکڑیں گے کان میں روڑ کے اور آئیں گے جی لے لیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہت سیٹیں اس میں اچھی خاصی ملی ہیں، تو لہٰذا ان کے تو نمبرز بڑھ گئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل وہیں ہے معاملہ۔ اور اگر پیپلز پارٹی کو آنکھیں دکھا رہے ہیں تو نون لیگ والے ہمیشہ یہی کرتے ہیں۔ اور چودھری اعتزاز احسن صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کی تھی جب عمران خان صاحب پہلا دھرنا لے کے آئے تھے، تو وہ پیپلز پارٹی کے منت سماجت کر رہے تھے، تو چودھری اعتزاز احسن صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ جو نون لیگ ہے، یہ نواز شریف صاحب، یہ شریف فیملی ہے، اس کا تو مزاج ہی یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے تو پاؤں پکڑتے ہیں، جب ضرورت نہ ہو تو پھر یہ گریبان پکڑتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا بھی گریبان نون لیگ نے پکڑ لیا ہے۔ فی الحال دی اجازت، اللہ حافظ۔